بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا تو صبر کر سکتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، استقبال ہے اس مہینے کا جس کی آمد سے پہلے دوزخ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید، پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان۔ در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے مہمان۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو، تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین ثم آمین۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوّا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا، وہ بخشا گیا۔ لوگ اس رمضان میں بہت کچھ مانگیں گے، اے پروردگار میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنانا، آمین ثم آمین۔ خوف اللہ کا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں۔ روزے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ، سب رمضان کی ہی تو دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو، آمین۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور یہ رمضان آپ کے لیے وہ سکون لائے جس کے لیے آپ کا دل رو رہا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے نا یہ راتیں، تہجد، سحری اور پھر فجر۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنی باری پر دوسرے کو ذلیل کر کے کہتے ہیں، بھائی دیکھو میں تو منہ پر بات کرنے کا عادی ہوں، لیکن جب یہی معاملہ اپنے ساتھ پیش آئے، کوئی ہمیں ہمارے ہی منہ پر سنا دے تو پھر ہم برا مان جاتے ہیں، پھر ہمیں تہذیب و اخلاق کا والہانہ دورہ پڑ جاتا ہے۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پنسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ رمضان میں کون سے کام کثرت سے کریں؟ نمبر 1،
لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر 2، استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ نمبر 3، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔